جمہوری راج کی برکتوں میں سب سے افضل برکتیں ڈسٹرکٹ بورڈ اور میونسپل کمیٹیاں ہیں۔ خدا کے فضل سے میرے ضلع میں بھی ایک ڈسٹرکٹ بورڈ اور 3 کمیٹیاں ہیں۔ یہاں ایک اوور سیئر صاحب 10-12 سال سے لگاتار رشوت کھا رہے تھے۔ ایک روز ڈسٹرکٹ بورڈ کے ضمیر نے انگڑائی لی اور قوم کا اخلاق درست کرنے کے لیے اوور سیئر صاحب کو اچانک معطل کر دیا گیا۔ معلوم نہیں معطلی کے ایام میں انہوں نے کن فقیری وظائف کا عمل کیا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کو احساس ہونے لگا رشوت بے شک بری بات ہے، لیکن اوور سیئر بھی تو آخر بال بچوں والا آدمی ہے، اگر وہ ملازمت سے برطرف ہو گیا تو اس کے اہل و عیال کا کیا بنے گا۔ چنانچہ تجویز ٹھہری کہ نہ صرف اوور سیئر کو بحال کیا جائے بلکہ خاطر خواہ ترقی بھی دی جائے۔ یہ تجویز بورڈ کی میٹنگ میں منظوری کے لیے پیش ہوئی۔ میٹنگ کی کارروائی قرآن خوانی اور دعائے مغفرت سے شروع ہوتی تھی تاکہ خدا بورڈ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس روز سب نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ اوور سیئر کا معاملہ قرآن خوانی سے پہلے طے کر لینا چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن میں طویل دورے سے واپس آ رہا تھا کہ ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ جی چاہا 1-2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا تھا، اندر گیا تو دیکھا چھت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو، لیکن چوکیدار نے وضاحت کی یہ دراصل 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا بھائی سیلاب تو زمین پر آیا تھا، چھت آسمان سے کیوں کر گر پڑی؟ چوکیدار نے سادہ لوہی سے جواب دیا، صاحب اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی۔ اس ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پرچ پیالیاں موجود تھیں۔ ان کی پشت پر انگریزی میں درج تھا جانسن اینڈ جانسن لندن 1854۔ چینی کے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے، لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے میں گر گئی تھی۔ ڈاک بنگلے کا ذکر آیا تو مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی جو نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع تھی۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کر لیتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا ہسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑو بیٹھے تھے، گھٹنے پر پرچیاں رکھے مریضوں کو نسخے لکھ لکھ کر دے رہے تھے۔ مریضوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے، کیا مرض ہے؟ مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب تیزی سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میری خاکی پتلون اور سفید بشرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے سامنے بینچ پر بٹھا لیا جس پر ان کا حقہ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا، میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتاریں اور اینک کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا۔ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپٹی کمشنری کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو وہ پھر سے کرسی پر اکڑو بیٹھ گئے اور کاغذ گھٹنے پر رکھ کر نسخہ لکھنے لگے۔ مجھے یقین ہے وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے، لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر راز فاش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔
اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر خوشی کا اظہار فرمایا اور مجھے ہسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وزاداری سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا، جس میں ٹنکچر آیوڈین اور اسپرین کے علاوہ کوئی دوائی موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ڈسٹرکٹ بورڈ میں ہسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی سے سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اسٹاک سال کے آخر میں یا بعض اوقات اگلے سال موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا اس تاخیر کا ہسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں، مریض بہرحال آتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجسٹر کے اعداد و شمار سے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ متواتر کئی برسوں سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ اس مقام پر 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچش کے مریضوں میں 50%، خارش کے مریضوں میں 45% اضافہ ہوا تھا۔ ڈسپنسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ہسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جسے ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹرز بک پیش کی کہ میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے لکھا، دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا اچھا خاصا بندوبست ہے۔ گوبر وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔ چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اسی ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزٹرز بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ ورق غائب تھا۔